قمه زدن هم از اون کارهای خلاف است. من میدانم که حالا یه عده‌ای خواهند گفتش که آقا فلانی حقش بود اسم قمه رو نمی آورد. چیکار داشتی شما حالا؟ میزدن. نه آقا نمیشه. کار غلطی است. یه عده‌ای قمه ها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن، تو سینه‌شون میزنن. این عزاداری است، عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست. بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند. امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است. نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، به نام حسین ابن علی علیه السلام، به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، این جامعه در نظر مسلمان‌های عالم و غیر مسلمان‌ها به عنوان یک گروه آدم‌های خرافی بی منطق معرفی بشوند. من حقیقتاً هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعاً یک خلاف است، یک بدعت است، این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم. نکنن این کار را. بنده راضی نیستم. من قلباً اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد قمه بزند، قلباً من از اون ناراضی هستم. این قطعاً خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما، جامعه انقلابی ما. أنقل رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف في قضية التطبير بكل وضوح وبكل صراحة. نعم. وأقول لجميع المؤمنين، لأن كما نعلم في العالم الإسلامي هناك يعني مرجعيتان كبيرتان، وهما مرجعية سماحة الإمام السيد علي الحسين الخامنئي دام ظله الشريف، وأيضا مرجعية سماحة السيد السيستاني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف. وأحب أن أكرر هذه العبارة: السيدين العليين الحسينيين الخامنئي والسيستاني دام ظلهم الشريف يجمعان على تحريم التطبير، وأقولها بالفم الملآن وأقولها بكل وضوح بعيدا عن أي مجاملات. هذا الرأي هو رأي هذين المرجعين الكبيرين بأن التطبير في الوقت الراهن حرام شرعا. نعم. لأنه فيه توهين للدين وللإسلام، وفيه أيضا تضعيف للشعائر الحسينية. وكل من يطبر في الواقع هو يقوم بتضعيف للشعائر الحسينية. هذا هو رأي المرجع سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف، ويمكن لأي أحد أن ينقل عني هذا الرأي. يعني هو رأي سماحة السيد الخامنئي معلن. نعم، واضح. نعم. ولكن بالنسبة للسيد السيستاني هناك يعني بعض نعم. الأسئلة والإثارات حول لماذا لا يذيع رأيه حول هذا الموضوع. طبعا هناك ظروف، هناك أسباب، ولكن أنا أقولها. نعم. وأمام الله عز وجل وأشهد الله على ما أقول. نعم. بأن رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف هو حرمة التطبير. نعم. وهذا كلام واضح وصريح، وأنا أتحمل كل المسؤولية في نقل رأيه دام ظله الشريف. طغیان یزید کے مقابلے میں قیام ہے اور یہی عزاداری ہے. عزاداری اسی مزاحمت کا نام ہے.
ہم عزاداری میں بھول جاتے ہیں، عقیدت میں سب کچھ عقیدت سے کرتے ہیں، خلوص سے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کس کے رویے کو عزا بنانا ہے، کس کے رویے کو رسم عزا بنانا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں ایسے زنجیریں باندھے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، اپنے آپ کو جکڑے ہوئے اور اپنے آپ کو باقی اذیتیں تکلیفیں پہنچاتے ہوئے لوگ، اس کا نام عزا رکھا ہوا ہے۔ یہ سنت امام حسین علیہ السلام۔ عزا میں کیسے، کس کا رویہ یہ تھا؟ کربلا میں ہوا ایسا، کربلا میں زنجیریں پہنائی گئیں، کربلا میں بیڑیاں باندھی گئیں، کربلا میں تلواریں چلیں، گلے کٹے، نیزے چلے، برچھیاں چلیں، لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا رویہ؟ یہ ہوا کربلا میں، لیکن یہ اہل ستم کا رویہ ہے، اہل ستم کی سنت ہے، جنہوں نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر یہ اعمال انجام دیے، آپ پر تلواریں چلائی، آپ پر زخم لگائے۔ یہ تو سنت حسین ابن علی نہیں ہے کہ عقیدت میں ہم وہ کام کریں جو ظالم نے، ستمگر نے، دشمن نے کربلا میں کیے، ہم عقیدت حسین میں وہ تکرار کریں اور گمان یہ ہو کہ ہم عزائے حسین کر رہے ہیں۔ عزائے حسین اگر کر رہے ہیں تو وہ کرو جو حسین ابن علی نے کیا ہے۔ میسج ایک میڈیا کریٹ ہو۔ اب حضرت آیت اللہ خامنئی کی جو تقریر ہے زنجیر کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ بالکل جو ابھی میں نے بتائی وہی انہوں نے فرمایا تھا کہ زنجیر کے ذریعے سے مومنین نے قربانی دی، خون دیا اور میڈیا بنا اور تبلیغ ہوئی۔ کہا لیکن اب جن ممالک میں، یورپ اور خصوصاً امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہی فلم جو ہم زنجیر مارتے ہیں، اس کو ہمارے دشمنان اسلام ٹی وی پر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنگلی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یعنی اس کو ہمارے الٹا، ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں پر زنجیر مارنے سے اگر 5-6 آدمی شیعہ ہوتے ہیں تو یقیناً مانیے، مسلمان ہوتے ہیں تو یقیناً ماریے، لیکن جہاں الٹا لوگ شیعت سے نفرت کریں وہاں مارنا صحیح نہیں۔ فرمائے یہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی تقریر ہے۔ اب جو لوگ مقصد کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے وہ دین یہی زنجیر مارنا۔ نہیں عزیزان گرامی، زنجیر کا مقصد ہے تبلیغ، اور یاد رکھیے زنجیر کا مقصد ہے کہ آپ وہاں پر مارے، سرے عام مارے، نہ کہ بند کمروں میں مارے۔ بند کمرے میں مارنے کا تو فائدہ نہیں۔ زنجیر پاکستان میں جہاں بھی لگتی ہے، سڑک پہ لگتی ہے اور مین روڈ پہ لگتی ہے کہ اگر ہم خون کی قربانی دیں تو 4, 5, 8, 10 لوگ کم سے کم متوجہ ہو جائیں، ان کے دل میں رحم آ جائے۔ اب یہ جب مقصد کو انسان نہیں سمجھتا تو الٹا کر دیتا ہے کہ جو عبادت سڑک پہ کرنی ہے وہ بند کمرے میں کرتا ہے، اور جو بند کمرے میں کرنی ہے وہ سڑک پہ کرنے لگتا ہے۔ بات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہر چیز کے مقصد کو سمجھیں، مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ اب میں نے کل کہا کہ جناب آگ کا ماتم کہاں سے شروع ہوا؟ کوئی کسی امام نے آگ کا ماتم کیا؟ نہیں کیا۔ تو کیوں ہوا شروع؟ اس کی ہسٹری ہے۔ برما سے شروع ہوا، ہندوستان کی طرف سے شروع ہوا کہ جناب ہندو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ، یہ مسلمان آگ پہ چلے جاتے ہیں، جلتے نہیں ہیں، اسے دیکھ کر کتنے مسلمان ہو گئے۔ اب اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو اب آگ پہ ماتم کریں، لیکن اگر آگ پہ ماتم کرنا الٹا تماشا بن جائے تو یہ دین نہیں، یہ فروع دین نہیں، اصول دین نہیں۔ آپ وہ کام کریں جس سے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ کسی بھی اخباریوں سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے، بھائی یہ بھی نہ لکھائی دی کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کر، نہ، میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے ہو اس سے پوچھو کیا کرنا، فلپ فلاپ مت کرو۔ تقلید کرتے ہو آغا سیستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسروں کے، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یا کہو کہ اخباری ہوں میں، اخباری ہو تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ، امام زین العابدین سے لے کر کے 12ویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو؟ نہیں کیا۔ 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 2-3 years کا نہیں، 200 years، not a joke۔ کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادت 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ 260، یعنی 2 centuries امام موجود تھے۔ 2 centuries کے جیسی عزاداری ہے وہی عزاداری سچی ہے۔
اس عزاداری کا زندہ کرنا آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے۔ عزاداروں میں تقسیم نہ کیجئے، ہم کو جو حق ہے وہ حق بولنے دیجئے، آپ کو جو حق ہے وہ کیجئے۔ آپ مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم امام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زنجیر زنی کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے۔ اس کے جواز پہ کیا دلیل ہے اور اس کے عدم جواز کی کیا دلیل ہے؟ خوب دلیل حرمت و حلیت کی مجتہد کو چاہیے ہوتی ہے، ہم مقلدین ہیں، مقلدین کو فقہی مسائل میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ فتویٰ ہے، ہم آیت یا روایت نہیں پوچھا کریں۔ مقلدین کو کیا پوچھنا چاہیے؟ فتویٰ۔ مفتی کو پوچھنا چاہیے آیت اور روایت۔ مثلا مجتہد کہے کہ اس فتویٰ کی کیا دلیل ہے، فتویٰ کی کیا دلیل ہے، لیکن مقلد کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس بارے میں میرے مجتہد کا، جن کی میں تقلید کرتا ہوں، ان کا فتویٰ کیا ہے۔ اور اگر انسان تقلید کرتا ہے کسی کی، تو فتویٰ چاہیے اس کو۔ اگر نہیں کرتا تقلید تو اس کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ فتویٰ کا پابند ہونا چاہیے مقلد کو۔ اب کیا مجتہدین کے مستندات ہیں؟ کیوں کوئی اس طرح کہتا ہے، کوئی اس طرح؟ اول تو نہیں کہتے اس طرح، کوئی حلال سمجھتا ہے، کوئی حرام سمجھتا ہے۔ میرے مطالعے میں ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ بعض خاموش ہیں، اظہار نہیں کرتے، عوام ہی کا خیال رکھتے ہیں یا عوام کی مخالفت کا خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے کہ تمام حکمرانوں سے رعیت ڈرتی ہے، یعنی تمام حکمران رعیت پر ظلم کرتے ہیں، میں تنہا وہ حکمران ہوں جس پر رعیت ظلم کرتی ہے۔ ہر جگہ دنیا میں قانون ہے، رعیت پر حکمران ظلم کرتے ہیں، میں تنہا حکمران ہوں جس پر رعیت ظلم کرتی ہے۔ علماء، عوام کو مقلد علماء ہونا چاہیے، لیکن بعض مسائل میں علماء مقلد عوام بن جاتے ہیں۔ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کا رجحان کیا ہے، عوام کیا پسند کرتے ہیں، عوام کیا ناپسند کرتے ہیں۔ اگر محسوس ہو جائے، مجھے ابھی محسوس ہو جائے آپ کس بات سے ناراض ہوں گے، میں ابھی چپ ہو جاؤں گا، وہ بات نہیں کروں گا جو سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر مجھے پتہ چلے آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، میں وہ بڑی جرأت کے ساتھ وہ بات اور زیادہ زور لگا کے چیخ کے کہوں گا، چونکہ مجھے پتہ ہے سننے والے خوش ہوتے ہیں۔ اگر میں عوام کو دیکھ کر بات کروں، اس کا مطلب مقلد عوام ہوں، عوام کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اور رسول اللہ کو خداوند نے فرمایا کہ لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے مت جانا۔ آپ نے ان کو ہدایت کرنی ہے، نہ ان کی خواہشات کے پیچھے جانا، اتباع کرنی ہے ان کے پیچھے نہیں جانا تم نے۔ مولانا روم نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں یہ لکھا ہے کہ عوام عجیب مزاج ہوتا ہے عوام کا، عوام ماننے پہ آ جائیں، جب موڈ بن جائے ماننے پہ آ جائیں، گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور عوام اگر نہ ماننے پہ آئے تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتے۔ یہ ہے دونوں طرف ان کے، ماننے پہ آ جائے تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو نوح کو نبی نہیں مانتے۔ اب جو لوگ عوام کو دیکھ کر بات کریں گے، ظاہر ہے وہ بہت ساری جگہوں پر خاموش ہو جائیں گے، بہت ساری جگہوں پر رہنمائی نہیں کریں گے، یا بہت ساری جگہوں پر ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔ کیوں کہ عوام کو دور کرنا، عوام کو ناراض کر دینا، عوام سے روٹ جانا، یا عوام سے اس کے عواقب ہیں، اس کے نتائج ہیں بہت سارے، نہیں کرتے بعض لوگ۔ لیکن جو علماء جانتے ہیں کہ ہم عوام ناراض ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا خراب ہو گئی، لیکن اگر خدا ناراض ہو گیا تو ہماری عاقبت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے۔ دربار یزید میں یزید نے ایک خطیب کو اٹھایا، یزید نے پہلے خود شعر پڑھے، تقریر کی، اور جو ظالمانہ جملے کہہ سکتا تھا اس نے کہے۔ اس کے بعد جناب ثانی زہرا انہوں نے خطبہ دیا، اور جو کچھ یزید نے ماحول بنایا تھا وہ سب ماحول ختم کر دیا، اور دربار کی فضا بدل دی بی بی نے اس خطبے کے ذریعے سے۔ اور یزید اس اپنے دربار میں مجرم نظر آ رہا تھا سب کو، بی بی کے خطبے کے نتیجے میں۔
اس نے ثانی زہرا کے خطبے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اور دوبارہ دربار کا ماحول اپنی فیور میں بنانے کے لیے ایک پہلے سے سرکاری درباری خطیب بٹھا رکھا تھا اور اسے کہا کہ تم اٹھو، اب تمہاری باری ہے، تقریر کرو۔ وہ چڑھا ممبر میں اور اس نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ یہ تھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی، یزید کے مخالفوں کو ذلت دی۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکلنے تھے، جناب سید ساجدین اسی حالت میں، توق و زنجیر کی حالت میں سیدھے ہوئے اور فرمایا اس خطیب کو، ایھا الخاطب، اے خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے۔ تو مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ تو توبہ کر، استغفار کر۔ فوراً روکا کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ تو مخلوق بہت سارے جی چاہتا ہے مخلوق کا۔ رسول اللہ سے چاہتے تھے کہ بتوں کی اجازت دیں رسول اللہ سے۔ اتنے مسلمان ہونے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد پھر بھی بتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اور رو رو کے رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اس کام کو چھوڑ دیں، باقی جو کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بت، انہوں نے کہا ہم بت پوجتے نہیں ہیں، چونکہ دلوں میں ان کے اترے ہوئے تھے بت۔ کہا ہم پوجتے نہیں ہیں، عبادت نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، صرف آپ انہیں توڑے نہیں، انہیں رہنے دیں، کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دیں، یا خود چابی اپنے پاس رکھ دیں، یا ہمیں دے دیں، یا ہم وعدہ دیتے ہیں کہ ہم گھروں میں لے جاتے ہیں، لیکن ان کی عبادت۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ بتوں کی محبت ان کے دل سے نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ نے وہ بت توڑوائے، امیر المومنین، وہ سنتے ہیں نا آپ کے توڑے بڑے بت امیر المومنین نے توڑے، اور توڑ کر پاش کر کے ان کے ٹکڑے کعبہ کے مسجد الحرام کے دروازوں میں دفن کروائے، اور دفن کروا کے انہی عربوں سے کہا کہ ان کے اوپر سے گزرو، بھی ان کو پائمال کرو، ان بتوں کو، تاکہ نکلے تمہارے دل سے یہ محبت۔ نہیں نکلتی، بسا اوقات عوام کسی چیز کے خوگر ہو جاتے ہیں اور نہیں نکلتی، جو بھی کہہ لیں، جتنا جتن کر لیں۔ امیر المومنین نے اتنا زور لگایا اس امت کے ساتھ، امیر المومنین جیسا حکمران اور رہبر اور امام و پیشوا جو بشریت کو کبھی ملے گا نہیں، لیکن نہیں چھوڑا عوام نے، اپنی خون نہیں چھوڑی۔ جس چیزوں کے پابند ہو چکے تھے، عادی ہو چکے تھے، وہ امیر المومنین کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑی۔ آخرکار امیر المومنین کو چھوڑ گئے، عادتیں نہیں چھوڑی۔ لہذا اول تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہو، علماء دو گروہ میں ہو، میں مراجع و مجتہدین کی بات کر رہا ہوں۔ بعض خاموش ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہے، رائے نہیں دیتے، لیکن رہبر معظم نے بتایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب کے لیے کمزوری کا باعث بن رہا ہے، ہمارے مذہب کو زیر سوال لے گیا ہے، تشیع کو۔ ساتھ وجوہات بھی بیان کی کہ مذہب کے لیے نقصان دہ یہ عمل، اس وجہ سے روکا اس سے۔